یا میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ عالم اسلام پہ آج ایک بدنصیب ترین دن ہے۔ یہ بدنصیب دن اس لیے نہیں ہے کہ علی خامنہئی شہید ہو گئے۔ شہادت ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس وقت ہم من حیث المسلمان قوم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس میں ہمارے ارد گرد جو حکمران ہیں، بظاہر کئیوں کی داڑیاں بھی ہیں، بظاہر کئیوں کے جناب علی چہرے پہ شاید محراب بھی ہو، لیکن اصل میں وہ مجھے کہنے دیجیے، آج میرا دل بہت دکھی ہے۔ میں بلکہ اپنے ویلاگ کا آغاز ہی انا للہ و انا الیہ راجعون سے کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح 40 لوگ شہید ہوئے ہیں ایران کے، پھر میں کہہ رہا ہوں جنگوں میں اس طرح ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جو مسلم حکمرانوں کا رد عمل ہے وہ تو قابل شرم ہے۔ ڈوب مرنا چاہیے، لیکن ڈوب مرنے کے لیے بھی آپ کو شرم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جس طرح مسلم حکمرانوں نے خوف کے عالم میں، ڈر کے عالم میں اور امریکہ کے ہاتھوں یرغمال بن کے خاموشی اختیار کی ہے، اس کا ابھی کچھ دن ٹھہر جائے۔ اگر آپ نہ دیکھیں کہ شاہ سلمان اور یہ کویت والے اور وہ انہیں ٹھڈے ماریں گے، اگر آپ تھوڑے دنوں میں دیکھیے گا، اگر کوئی سمجھ رہے کہ ایران میں تباہی کے بعد معاملہ ٹل جائے گا، تو نہیں ہے ایسا۔ ابھی باری آنی ہے بہت سارے لوگوں کی۔ اور یہ جو ہم پاکستانی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ٹرمپ کی خوشنودی کر کے اس کے بوٹ پالش کر کے جان بچا لی، وہ نہیں معاف کرے گا۔ جو اسرائیل اور امریکہ ایران کے اس بات کے اوپر اس نے انہیں تباہ کر دیا کہ اس میں کوئی ڈر ہے کہ اس کے پاس جو ہے ایٹمی مواد موجود ہے، تو ہمارے پاس تو ایٹم بم بھی موجود ہے، اور ہم بزدل بھی رج گئے اور بے شرم بھی رج گئے۔ علی خامنہئی کے بعد انہوں نے 1 منٹ نہیں لگایا ہے، اپنی قیادت چینج کر دی، نیا صدر بھی آ گیا، آیت اللہ عرافی جو ہیں وہ صدر بھی بن گئے ہیں، اور جناب علی باقی قیادت بھی چینج ہو گئی ہے، لیکن پینک تو نہیں ہے، تیار ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ وہ ایک قوم ہے نا، قوموں کو نہیں آپ شکست دے سکتے، ہجوموں کو شکست دے سکتے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان میں جو آج افسوسناک صورتحال دیکھنے میں آئی، اس کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کو ہم پہ حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس خود لوگ موجود ہیں امریکہ کا دفاع کرنے کے لیے۔ لیکن رپورٹڈلی جو کراچی کے اندر امریکی ایمبیسی سے براہ راست فائرنگ کر کے رپورٹڈلی جو 8 سے 10 لوگوں کی اطلاعات ہیں شہادت کی، آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں امریکی فوج موجود ہے؟ ہم ایک ریمنڈ ڈیوس کو رو رہے تھے، کہاں ہے ہماری خود مختاری؟ اور میں ایک بات بتاؤں، پورے پاکستان میں اس ٹائم جو مظاہرے اور ہنگامے ہو رہے ہیں نا، یہ بدترین شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ وہی سب کچھ ہو رہا ہے، اسی طرح سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے چہرہ بدل گیا ہے۔ جو بنگلہ دیش میں ہوا، جو سری لنکا میں ہوا، جو بھوٹان میں ہوا، یہ سیم اسی طرح کا پیٹرن کے اوپر مظاہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ نام ابھی ان کا کچھ اور ہے، لیکن اگر یہ اگلے 24 گھنٹے یہ مظاہرے ایسے جاری رہے تو پاکستان کے اندر بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکمران شدید پریشان ہیں۔ اس وقت اسلام آباد سے بھی میں انتہائی ذمہ داری سے رپورٹنگ کرنا چاہتا ہوں، میں انتہائی ذمہ داری سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع کے اوپر کسی جذباتیت یا غصے کے بجائے ہمیں بطور قوم ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ لیکن جو مجھ تک اطلاعات آ رہی ہیں، میں کوڈ اینڈ کوڈ آپ تک شیئر کر رہا ہوں کہ اسلام آباد میں بھی یہ افواہیں ہیں، اطلاعات ہیں کہ اسلام آباد میں بھی مظاہرین جو ریڈ زون کراس کر کے امریکی ایمبیسی پہنچنا چاہ رہے تھے، ان کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے۔ مجھے یہ کنفرم نہیں ہے، لیکن 5 لوگوں کی اطلاعات کی کہا جا رہا ہے۔ لیکن کراچی کے اندر تو یہ بات کلیئرٹی سے آ چکی ہے۔ اس وقت پورے پاکستان میں جو صورتحال ہے، پورا پاکستان شدید غم و غصے کے عالم میں امریکی اہداف کی جانب بڑھ رہا ہے، امریکی ایمبیسی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ لاہور میں بہت بڑا پروٹیسٹ اس ٹائم جاری ہے۔ اسلام آباد میں ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں
बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो हो रहा है, कराची में हो रहा है, स्कर्दू में लोगों ने अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर को आग लगा दी है, गिलगित बल्तिस्तान, पेशावर, हर जगह पे इस वक्त तो पाकिस्तानी जो हैं वो बाहर निकले हुए हैं और अमरीकी एम्बेसी की जानिब कदम बढ़ा रहे हैं। और हुकूमत, ऐसा लगता है कि हुकूमत के हाथ से जो रिट है वो निकलती जा रही है, क्योंकि जिस तरह इस कराची के अंदर इतलात मिली हैं बराह रास्त फायरिंग से लोगों की हलाकत की, इस्लामाबाद में भी अफवाहें हैं, लाहौर में भी तोड़ फोड़ की बहुत अफवाहें हैं, मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर भी तो हैं, तो इससे ऐसा लगता है कि हुकूमत ज़रा कमज़ोर पड़ी है या पड़ रही है। एक मेरी बात याद रखिएगा, अमेरिका ईरान में चाह क्या रहा था, रिजीम चेंज, और ये रिजीम चेंज अगर वो नहीं कर पाता और ये जंग हफ्ता चलती है तो दो रिजीम ज़रूर चेंज हो जाएंगी। एक इसराइल की रिजीम चेंज हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त इसराइल में नेतन्याहू पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, नफ़रत खाली मुसलमानों में नहीं है, इसराइल में रहने वालों में भी नेतन्याहू के लिए नफ़रत है, क्योंकि जब वहाँ एक दफ़ा सायरन बजता है तो आप समझ लें कि हम तो आदी हैं लाशें उठाने के, वो आदी नहीं है। जब वहाँ एक दफ़ा सायरन बजता है तो समझ लें कि वहाँ पे खौफ की जो लहर पहुँचती है वो यहूदियों के लिए बिल्कुल एक नई चीज़ है। पाकिस्तानियों के लिए, बाकियों के लिए तो मैं कहता नहीं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये कि पूरा पाकिस्तान एहतिजाज पे है, पूरा पाकिस्तान एक नफ़रत के साथ, ईरान अमेरिका से नफ़रत के साथ, और यही हुक्मरानों का डर है कि ये नफ़रत उनकी तरफ कन्वर्ट ना हो जाए। हमारे बहुत सारे लोगों को मसला ये पैदा हो गया कि ये नफ़रत अगर उनकी तरफ कन्वर्ट हो गई तो उनके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। यही वजह है कि कहा यह जा रहा है कि बज़ाहिर तो ये कह रहे हैं, मैं आज पंजाब में मरियम साहिबा का सुन रहा था कि वो है फरमा रही थी पुलिस वालों से कि जी आप नरमी से पेश आए ये वो, लेकिन नरमी शर्मी जी कोई नहीं जोड़ी। जो मुझ तक इतलात हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुजाहिरीन काबू ना हुए तो उन्हें हर कीमत पे कुचल दिया जाएगा। इसमें अमेरिका की ख्वाहिश ज़्यादा नहीं है जितनी हुक्मरानों की अपनी सर्वाइवल की ख्वाहिश है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत एक हाई लेवल इजलास हुआ है जिसमें सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गौर किया गया है। ये जो लोगों के अंदर इश्तहाल है इस पर गौर किया गया कि इनू किसा काबू करिए, ऐसे सानू लै दे जाएगा। अब मेरी सुन लें कि ये मुझे डर ये है कि जैसे बांग्लादेश में, श्रीलंका में, भूटान में, मालदीव में क्या नाम है रिजीम चेंज हुई थी, जिस तरह हालात हुए थे, मुझे ऐसे लगता है कि ये हालात जो हैं ये इस हुकूमत के लिए इनका फटा ना चूक दें, और अगले 24 घंटे में ये बात आपको मेरी जो है ये समझ आ जाएगी। इस वक्त लाहौर में और पूरे पाकिस्तान में एक तरफ तो हम डेफिनेटली इस बात के ऊपर परेशान हैं कि हमारे ईरानी भाई बहुत मुश्किल में हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि बहुत मुश्किल में है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है, ये बात मुझे कहने दीजिएगा, मैं कहना चाहता हूँ कि अहले तशय्युओ ने बहरहाल ये तो साबित कर दिया कि वो इस्तेमार के ख़िलाफ़ खड़े होने की क़ुव्वत रखते हैं। अदरवाइज सऊदी अरब से शुरू हो जाए और पाकिस्तान तक हम पे वो अमेरिका हमला करेगा ही नहीं, क्योंकि अमेरिका हमला तो तब करे जब हम उसके सामने खड़े हों, या हम उसके सामने खड़े हो कोई बात करें। मुझे तो डर ये है कि अगले 24 घंटे के अंदर, मैं भी आ रहा हूँ, जो हाई अलर्ट पूरे पाकिस्तान में हुआ है, एक तरफ मुजाहिरीन का भी है, एक तरफ एक और खौफ भी है, वो उस पर मैं आता हूँ। लेकिन मुझे तो ये डर है कि शहबाज शरीफ साहब कहीं अभी कौम से ख़िताब ना करें और ख़िताब करके वो ट्रंप के जो फ्यूज़ व बरक़ात हैं वो बयान करने लग जाएं कि ट्रंप इस खित्ते का निजात दहिंदा है और ट्रंप ने पता नहीं कितनी जंगें रुकवाई हैं और वो अमन का सबसे बड़ा लंबरदार है और उसे अमन का सबसे बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये अल्फाज हम अगर सोचें तो कहीं हमें थोड़ी सी फील तो होता होगा कि हम क्या ग़ुलामी में हम इस सतह पे चले गए हैं। हमने अपनी हुकूमत बचाने के लिए पाकिस्तान को अमेरिका की गोद में फेंक दिया है, और अफसोस मुझे पाकिस्तानी कौम पे है कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं।
ہمیں کوئی 100 جوتے مار لے, ہمیں کوئی جناب علی زمین تے لمحہ پا کے تے ساڈے لتر پولا کر دے, سانوں کوئی فرق نہیں پی رہا ہوتا. ادروائز اس موقع کے اوپر جب ہمارا ہمسایہ ملک ایران جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ ایک فائنل جنگ کی طرف چلا گیا. انہوں نے لال جھنڈے لگا دیے ہیں اپنے امام بارگاہوں کے اوپر. لال جھنڈے ہوتے ہیں انتقام کی نشانی, انہوں نے کالے جھنڈے اتار دیے ہیں احتجاج کے, اب انہوں نے لال جھنڈے لگا دیے ہیں جس کا مطلب ہے انتقام. اب وہ انتقام کیا لیں گے؟ ویسے آپس کی بات ہے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ انتقام لینے کی پوزیشن میں ہے. ایک ایسا ملک جو چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرا ہو, جس میں افسوسناک بات یہ کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. وہ سارے مسلمان ملک ہیں, کیا یو اے ای, کیا قطر, کیا شام, کیا بحرین, کیا اردن, کیا سعودی عرب, کیا مصر, یہ سب مسلمان ملک ہیں جو امریکہ کا اس وقت پٹھو بن کے اور ایران کے خلاف کھڑے ہوئے. ایرانی سوچتے تو ہوں گے کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے اور ہم پہ مسلمان ہی, اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو اسلام کے سب سے بڑے ٹھیکیدار کہتے ہیں, آج وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ مل کے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. سوچنی بنتی ہوگی. باقی آگے چلیں. لاہور میں اس وقت ہائی الرٹ ہے. اطلاعات یہ ہیں کہ 3 دہشت گرد جو ہیں وہ لاہور میں داخل ہوئے ہیں اور وہ خودکش بمبار ہیں. میں نہیں کہہ رہا, میں نے ابھی ایک کلپ دیکھا ہے ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران صاحب کی گفتگو. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ اطلاع ملی ہے اور ہم نے تمام اہم جو پوائنٹس ہیں ان کے اوپر سیکیورٹی سخت کر دی ہے. یہ تو اب لاہوریوں کا بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے اوپر نظر رکھیں. ہم ایک مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں. جنگ ہمارے سر پہ کھڑی ہے. یہ ایران سے ٹلے گی, ہمارے سر پڑ جائے گی. اور ہم اس جنگ کو اس لیے نہیں لڑ سکتے کہ ہم ایرانی نہیں ہیں, ہم ایک قوم نہیں ہیں. یہاں پہ خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے ہم پہ مشکل وقت آیا اور وہیں ہم, ویسے تو ماضی میں عوام نے ہمیشہ ہر مشکل وقت میں یہ ثابت کیا ہے کہ وہ یہ غریب لوگ جو ہے نا یہ اپنی وطن کی مٹی سے کتنی محبت کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہم اتنا شاید پریشر برداشت نہ کر سکیں امریکہ کا اور اسرائیل کا اور بھارت کا. اور یہی ایک کڑا موقع ہے جب قیادت جو ہے نا وہ سامنے آتی ہے. اگر آج عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا تو پاکستان, میرا یہ یقین ہے کہ وہ نہ صرف محفوظ ہوتا, وہ کسی طرح اس خطے میں جنگ سے بھی بچا لیتا. وہ مسلم ممالک کو کہتا نہیں تھا OIC کے اجلاس میں تم کٹھے ہو جاؤ سارے, یہ یہودی اور عیسائی ہمیں مل کے مارنا چاہتے ہیں اور ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں. آج صحیح نہیں ثابت ہوگی اس کی بات جو وہ کہتا تھا. آج مسلمان کو نہیں مار رہا, آج روزہ رکھنے والے کو نہیں مار رہا. ادھر سے بھی اللہ اکبر کی آواز آتی ہے, ادھر سے بھی اللہ اکبر کی آواز آتی ہے, اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ایران اور اسرائیل اس کے اوپر خوش ہیں اور کس کی ایما پہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. بہرحال اس ٹائم لاہور میں ہائی سیکیورٹی الرٹ ہے اور اطلاعات یہی ہیں کہ جو 3 دہشت گرد آئے ہیں اور وہ آ کے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اللہ لاہور کی کیوں یار, اللہ پورے پاکستان کی حفاظت کرے. لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ حکومت, مجھے ایسا لگتا ہے کہ حکومت کے ہاتھ سے رٹ جو ہے نا وہ نکلتی جا رہی ہے, اور جب رٹ نکلتی ہے تو پھر بزدل حکمران جو ہے نا وہ خوفناک حد تک بدلہ لینے کی پوزیشن میں چلے جاتے ہیں. جیسے کہ ابھی کیا ہم اگر امریکی ایمبیسی سے فائرنگ ہوئی ہے اور ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں کراچی میں, تو کیا ہم خود مختار ملک ہیں؟ کیا پاکستان کے اندر سفارتکاروں, یہاں تک کہ یوسف رضا گیلانی کے کپڑے اتروا لیے تھے, سارے ننگا کر دیا تھا اس کی تلاشی لیتے ہوئے, وہ وزیر اعظم تھا. یہ اوقات ہے ہماری, اور وہ اتنے تگڑے ہیں کہ وہ ہمارے ملک کے اندر ہمارے لوگوں کو گولیاں مارتے ہیں اور ہم ان کے آگے اف نہیں کر سکتے. ایک بیان ابھی تک مذمت کا حکومت کی طرف سے نہیں آیا. کوئی پولیس وہاں نہیں پہنچی انہیں پکڑنے کے لیے کہ جی ہمیں بندے تو ہم نے گرفتار کرنے. ہم کہتے ہیں خود مختار, خود مختاری ہو تاڑی.